کہ رفع یدین جو ہے یہ اس کا جو ترک ہوا ہے یہ صحابہ نے کیا ہے یا تابعین نے کیا، کسی نے ترک کیا سب سے پہلے اس کو؟ تابعین نے۔ سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے سنا انجینئر محمد علی مرزا نے تابعین پر بہت بڑا بہتان اور الزام لگایا کہ معاذ اللہ سب سے پہلے تابعین نے نماز کے اندر رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کی سنت کو سب سے پہلے تابعین نے ترک کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سامعین و ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ افراد جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خدمت میں گزارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زیر سایہ جن لوگوں نے تربیت پائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جن لوگوں نے دین پڑھا، دین سمجھا، دین سیکھا اور ان کی وساطت سے ہم تک دین اسلام پہنچا، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ترک کر دیا، معاذ اللہ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور جھوٹ کا پلندہ اور الزام ہے ان عظیم ہستیوں پر۔ مرزا جیلمی کی اس کذب بیانی، اس الزام اور بہتان کا پردہ چاک کرنے کے لیے چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس مرزا منگول مرزا جیلمی کی حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو کہ یہ کتنا بڑا بے ادب اور گستاخ ہے بزرگان دین کا۔ سب سے پہلا حوالہ جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ جامع ترمذی شریف ہے، اس کا صفحہ نمبر 164 ہے، یہ مکتبہ رحمانیہ کا چھاپا ہے۔ اس میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک عظیم صحابی رسول ہیں، آپ نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شاگردوں کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلی، پس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا، نہ رکوع جاتے آپ نے رفع الیدین کیا، نہ رکوع سے سر اٹھاتے آپ نے رفع الیدین کیا اور نہ ہی تیسری رکعت کے شروع میں آپ نے رفع الیدین کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے شاگردوں کو وہ نماز کا طریقہ بتایا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ سیکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اسی طریقے سے اپنے شاگردوں کو نماز پڑھ کے دکھائی اور عبداللہ ابن مسعود نے صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے دیکھا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے شاگردوں کو وہی طریقہ نماز کا بتایا جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ سیکھا یا جس طریقے سے آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تابعین نے رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرنے کو ترک نہیں کیا، بلکہ ان سے پہلے ایک عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع الیدین کو ترک کیا ہے، اور اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رفع الیدین ترک کیا کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کو ترک فرما دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا۔ اور اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث یہ حدیث حسن ہے۔ اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ، فرماتے ہیں جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا، امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا جائے، رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین
الیدین نہ کیا جائے، اور فرماتے ہیں اسی طرح بہت سارے تابعین جو ہیں ان کا بھی یہی فرمان ہے۔ اسی طرح یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اس کو حضرت امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سنن ابی داود کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کی حدیث نمبر 748 ہے، اور ابو داود شریف کے اندر اس حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو مرزا جیلمی کے روحانی ابا جان ناصر الدین البانی نے صحیح تسلیم کیا ہے صحیح سنن ابی داود شریف کے اندر۔ اور اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند امام احمد بن حنبل میں 2 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو ذکر کیا۔ یہ مسند امام احمد کی جلد نمبر 3 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 220 ہے، اور حدیث نمبر ہے 3681۔ اور اس حدیث پاک کی تحکیم میں غیر مقلدین کے محقق احمد محمد شاکر نے اس حدیث پاک کے بارے میں لکھا اسنادہ صحیح، کہ اس حدیث پاک کی سند بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جو کہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اپنی سند کے ساتھ لکھا، ان عبداللہ انہ کان یرفع یدیہ فی اول ما یفتتح ثم لا یرفعہما، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، پھر آپ کسی مقام پر بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل جو ہے اس کو بھی ذکر کیا، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے تھے، ثم لا یعود، اس کے بعد آپ پھر کسی مقام پر بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عمل بھی لکھا اپنی سند کے ساتھ۔ حضرت مجاہد تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، فرماتے ہیں حضرت مجاہد تابعی کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے شروع کے علاوہ کسی مقام پر بھی رفع الیدین کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بھی صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، حضرت مولا علی شیر خدا بھی صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شرح معانی الاثار سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کیا عمل ہے۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل جو ہے اس کو ذکر کیا۔ حضرت اسود تابعی فرماتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے دیکھا، اس کے بعد آپ نے کسی مقام پر بھی نماز میں رفع الیدین نہیں کیا۔ اور حضرت امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں وَهُوَ حدیث صحیح، یہ حدیث جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث سے صحیح ہے۔ تو ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ بھی صرف نماز کے شروع میں ہی رفع الیدین کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی چھوڑ دیا۔ جب صحابہ نے چھوڑا تو تابعین نے جب صحابہ اکرام کو صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے دیکھا تو تابعین نے بھی رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کو چھوڑ دیا اور صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا۔ تو ان دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ مرزا منگول مرزا جیلمی کا یہ تابعین پر الزام کہ تابعین نے اس سنت کو چھوڑا ہے، یہ بالکل لغو
اور بیہودہ اور بہتان ہے تابعین پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کا بھی یہی عمل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے دیکھا، اس لیے صحابہ نے چھوڑا۔ جب صحابہ نے چھوڑا تو تابعین نے بھی رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرنے کو چھوڑ دیا۔